عبادت کا مقصد ہے کہ جو ہدایات، جیسے نماز میں اللہ نے ہدایت دی ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں رکوع میں جاؤ، رکوع میں جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں پورے گر جاؤ، پورے گر جاتے ہیں. جب کھڑے ہونے کا وقت تو کھڑے ہونے کا وقت. ہر حرکت کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. آنکھیں کہاں جانی ہے ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. سلام کس طرف کرنا ہے، پہلے کدھر کرنا ہے، پہلے کدھر کرنا ہے، کنٹرول کیا جا رہا ہے. آپ کے الفاظ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. یعنی آپ مظاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ جو انسٹرکشن، جو حکم مجھے دے گا 100% میں اس پہ عمل کروں گا، جیسے جیسے کہے گا ویسے ویسے میں کروں گا. میں پوری طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لائق ہوں، میں اس کی صلاحیت رکھتا ہوں. اور سب اکٹھے وہ ہم کرتے ہیں جماعت سے. یعنی ہم میں سے کسی میں فرق نہیں ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ ہم ایگزیکٹلی کر رہے ہیں. اپنے جسم کو ہم سرنڈر کر دیتے ہیں. آپ کو کال آ رہی ہے اس کے درمیان، آپ کو آپ کا باس بلا رہا ہے، آپ کو کوئی آپ کا فیوریٹ میچ لگا ہوا ہے، آپ کھڑے ہوئے ہو نماز میں، کوئی آؤٹ ہو گیا تو آپ یہ نہیں کہتے اوئے او یار اللہ اکبر، نہیں کرتا کوئی بھی. آپ کھڑے رہتے ہو نماز میں. آپ کی ٹریننگ ایسی ہے. تو نماز کیا سکھا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب اطاعت ہوتی ہے تو وہ مکمل ہوتی ہے. اب زندگی میں کیا ہوتا ہے، کچھ معاملات میں اللہ آپ کو کچھ زیادہ چھٹی دیتا ہے، آپ کھڑے ہو. کچھ معاملات میں اللہ نے زیادہ مطالبہ کیا ہے، جیسے کیا ہے رکوع. کچھ معاملات میں اللہ نے بہت زیادہ مطالبہ کیا ہے، جیسے سجدہ. آنکھیں کچھ اب سجدہ کرتا ہے نا انسان، لیکن جب انسان قیام میں کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ نے ہماری آنکھیں ایسی نہیں بنائی کہ اگر آپ نے جائے نماز بچھائی ہوئی ہے تو آپ کو صرف یہ مربع نظر آ رہا ہے. اگر کوئی بچہ بھاگتا ہوا جائے گا تو آپ کو وہ بھی نظر آ جائے گا. ایسی بات ہے نا. لیکن جب آپ رکوع کریں گے تو آپ کے نظر کے دائرے میں کمی ہوئی کہ نہیں؟ کمی آ گئی نا. جب سجدے میں گئے تو نظر کہاں تک جاتی ہے؟ بالکل نہیں جاتی، بالکل آپ کا دائرہ بند ہو جاتا ہے. کچھ معاملات میں اوروں کا عمل دخل ہے ہماری عبادت میں اور ہماری اطاعت میں، اور لوگ بھی شامل آ جاتے ہیں، لیکن آپ کو اس کو برداشت کر کے فوکس کرنا پڑے گا. کچھ معاملات زیادہ فوکس، اور کچھ معاملات میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، وہ بس آپ خود کرو. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں بھی پڑھا رہا ہوں. اگر میں اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھا رہا ہوں تو یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ پڑھ رہے ہو، آپ لوگ کچھ سیکھ رہے ہو، یہ بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ لیکن اس عبادت میں ایک سوشل ایلیمنٹ بھی ہے، ہنسی مذاق بھی ہے، ہم ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہیں، کوئی تعریف بھی کر دے، کوئی فوٹوز بھی کھینچ لے، کچھ اور بھی کر لے. یہ ہے کہ نہیں؟ تو اس میں ہمارے فوکس میں ادھر ادھر بات ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو تو سکتی ہے نا. تو اس فوکس کے ادھر ادھر ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو سیدھا رکھے. ٹھیک ہے وہ ڈسٹریکشنز آتی ہیں، لیکن انسان اپنے آپ کو دوبارہ فوکس پر لاتا رہے. یہی بات ہے نا. اس کے مقابلے میں اگر جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرات کرتے ہیں قرآن کی گھر میں بیٹھے ہوئے، یا تہجد پڑھتے ہیں، تو اس میں کسی اور کا عمل دخل ہے؟ بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تیار کر رہا ہے کہ ہر طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کے بس اللہ کی عبادت کریں، تو شاید جس طرح بدھسٹ ہوتے ہیں یا ہندو ہوتے ہیں یا اور مذاہب ہوتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے پہاڑ پہ کہیں جا کے باقی سب سے دور ہو کے 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ وہ کانسنٹریٹ کر سکیں. لوگوں نے تو مجھ سے آ کے یہ بھی پوچھا ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے تو ذرا کانسنٹریشن آسان نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ جب آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا چھوٹا بچہ ہے وہ نیچے سے آ کے آپ کہتے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہو، جس آپ کو گھور رہا ہے. آپ نماز، اور یہ ایسا نہیں کر سکتے کہیں کسی دور کونے میں کسی پہاڑی پہ جا کے کہیں جا کے، یا اگر آپ اجازت دے تو میں گاڑی میں جا کے دروازے بند کر کے سارے گاڑی کے پھر میں نماز پڑھا کروں، یا نوائز کینسلیشن ہیڈ فونز لگا کے میں نماز پڑھا کروں تب باقی باہر کی آواز نہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا. کوئی مچھیرا تھا، اس نے کشتی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. کوئی کسان ہے، اس نے کھیت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. کوئی مزدور ہے، اس نے مزدوری میں نماز، کوئی جنگ کے میدان میں، اس نے جنگ کے میدان میں نماز پڑھنی ہے. یعنی نماز کا جو یہ سلسلہ ہے وہ دنیا کو چھوڑ کے ہے کہ دنیا کے ساتھ ہی چل رہا ہے. دنیا کے ساتھ جب میں نیو یارک میں ہوتا تھا، نیو یارک میں کیونکہ ریئل اسٹیٹ بہت مہنگی ہے، تو وہاں پر جو ریسٹورینٹ کھولنا ہوگا نیو یارک سٹی میں تو وہ تو خوابوں کی بات ہے، بہت ہی مہنگا ہے. تو وہاں پر انہوں نے اسٹریٹ وینڈرز بنائے ہوئے، وہ ٹھیلا لے کے وہ چلتے ہیں، ان کو لائسنس ملتا ہے کہ اس سڑک کے اس کونے پہ آپ کے پاس لائسنس ہے، یہاں پہ آپ بیچ سکتے ہو. وہ بہت سارے حلال وینڈرز بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ، حلال ہاٹ ڈاگز، حلال چکن اینڈ رائس وغیرہ وغیرہ. تو وہ سڑک پہ لاکھوں کی لوگ گزر رہے ہیں، لوگ اس سے خرید رہے ہیں. تو نماز کا ٹائم آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے بیچنے والا؟ وہیں پہ اس نے فٹ پاتھ پہ جائے نماز لگائی، آگے گیس کی ٹنکی رکھی، وہیں وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے.
टाइम स्क्वायर के दरमियान में, इधर से उधर लोग गुजर रहे हैं और वो वहाँ खड़ा नमाज पढ़ रहा है। अब शोर है, शोर तो है, गाना बजाना है, बिल्कुल है, गाड़ियों की आवाज है, बिल्कुल है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कोई बेहुदा बातें भी कर रहे हैं, वो सब कुछ है, लेकिन वो नमाज पढ़ रहा है। लोग ट्रेन स्टेशन में नमाज पढ़ रहे हैं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हमें इस दुनिया का सामना करना है और फिर भी इबादत करनी है, ये ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जब ये कहा है ना वअबुदू रब्बकुम, अपने रब को मद्देनजर रखो, उसकी इबादत करो, ठीक है, दुनिया का तो तुम्हें सामना करना ही है। तो ये ज़हनियत अल्लाह ताला ने हमारे दिलों से, हमारे दिमाग से निकाल दी कि नहीं जी, मुझे दुनिया से हट के मुझे दीन की खिदमत करनी है। ओ इंसान, हमारा दीन क्या है कि हम दुनिया का सामना करते हैं और दुनिया का सामना करते हुए हम दीन की खिदमत करते हैं। दुनिया से भाग के नहीं, दुनिया से हट के नहीं, दुनिया में रहते हुए, दुनिया को एंगेज करते हुए। ये दीन तिजारत में गया, ये दीन सफर में लेके हम जाते हैं, ये दीन हम हर दुनिया के हर शोबे में हम इस दीन को साथ लेके जाते हैं। हम दुनिया के शोबों से भागते नहीं, उनको फेस करते हैं।